جلالی نام میں تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام قبول ہو۔ عزیز ناظرین، ہم خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں پڑھیں گے عہد عتیق میں یشوع 24واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ یشوع 24واں باب چودہویں آیت میں یوں لکھا ہے، یشوع 24واں باب 14ویں آیت سے کلام خدا میں لکھا ہے، پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، تیرے پاک لہو کے لیے، تیرے عظیم کفارے کے لیے اور تیری لازوال قربانی کے لیے کہ اے خداوند تو ہماری خاطر بلیدان ہوا، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے اور تیری پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ تو نے ہمارے بدنوں کو بچانے کے لیے اپنا بدن پیش کر دیا۔ اس عظیم لازوال اور فقید المثال قربانی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیری حضور منت کرتا ہوں، اپنے لہو میں ہم سب کو چھپا، اور اے خداوند، جب میں تیری ان عمیق اور گہری باتوں کو جو انسانی ادراک سے تو ناقابل فہم ہے، لیکن تیرے روح کے وسیلہ سے اور آسمانی حکمت سے بہت ہی آسان اور قابل فہم ہے، اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے، اور تیرا جلال، تیری قدرت ہم سب پر چھائی رہے۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں
اور بہت سے خاندان ہیں اور بہت سے خاندانوں کے سربراہ ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، کیونکہ چائنا کے شہر ووہان سے جو کرونا وائرس پھیلا اور اس نے پوری دنیا کو کم و بیش پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور 100 تقریباً 97 کے قریب ممالک اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور تقریباً تمام ممالک نے اس حکمت عملی کو اختیار کیا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں رہے، اور سب لاک ڈاؤن کیا تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے، اور ایک لحاظ سے کرنٹین وہ ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے۔ عزیزو، اس میں بہت سے جو خدا سے دور ہیں، جو خدا کی مرضی کے برعکس چلتے ہیں، اور جو جانتے نہیں کہ اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، چونکہ ان کی سماجی ان کے تعلقات پر اثر پڑا ہے، ان کے معاشی سرگرمیاں بالکل ختم ہو گئی، ان کی شاپنگ ختم ہو گئی، اور وہ جو معاشرے میں یا سوسائٹی میں وہ اپنا رول پلے کرتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا، یعنی تمام سماجی تعلقات ختم۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ کرونا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا، اور پھر اس طرح بے شمار لوگ اس کی لپیٹ میں آتے، اور تمام ممالک جہاں جہاں کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہوا، ان ممالک نے یہ پالیسی اور حکمت عملی اختیار کی کہ لاک ڈاؤن کریں اور لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے خاندان کے ساتھ رہیں، اور سوشل ڈسٹینس ہو، اور اس طرح عام لوگوں سے میل جول نہ ہو، انٹریکشن نہ ہو، بلکہ اپنے خاندان کے ساتھ رہیں۔ لیکن عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے، بہت سے لوگ اپنے خاندان کو اتنا وقت ہی نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا؟ مارننگ ڈیوٹی، ایوننگ ڈیوٹی، اور بعض اوقات نائٹ ڈیوٹی، 12 گھنٹے کی اور بعض 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے، شوہر کام پر، بیوی کام پر، بچے اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور بہت کم وقت ملتے، اور جب واپس اپنے گھروں میں آتے تو بھی وہ خاندان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی بجائے وہ کوئی موبائل پر، کچھ ٹیلی ویژن پر بزی، اور کچھ اپنے گپ شپ میں بزی، یا کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی کلبس کسی نے جوائن کیا، کسی نے جم جوائن کیا ہوا، اور وہ وقت بھی خاندان کو نہ دے پا رہے تھے۔ عزیزو، خدا نے اگر مصیبت آئی تو اس میں ایک پازیٹیوٹی بھی ہے کہ جن کو وقت نہیں تھا وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی باپ اپنے بچوں کے ساتھ، ماں اپنے بچوں کے ساتھ، بچے اپنے والدین کے ساتھ، اور اس میں اب بہت سے جو خدا سے دور ہیں وہ پریشان ہیں، ہم کریں تو کریں کیا؟ لیکن آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، اور ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں یشوع 24واں باب اور اس کی جب ہم 15ویں آیت پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرتے ہو چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کو اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ اب یہ سوشلی ان سے بائیکاٹ ہو رہا ہے کہ رہی میری بات اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو، آپ بڑی معاشرہ، سوسائٹی، لوگ تم چاہتے ہو تو جس کی بھی مرضی پرستش کرو،
لیکن میں اور میرا گھرانہ ہم تو خدا کی پرستش کریں گے۔ عزیزو، اب جب کہ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہے اور خدا اپنے لوگوں سے چاہتا ہے، خاندان کے سربراہ سے چاہتا ہے کہ وہ یشوع کی طرح کہیں، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے۔ اور اگر اس کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران اگر خاندان خدا کی پرستش کرتا ہے، خاندان خدا کے تابع ہوتا ہے اور خدا کے حضور آتے ہیں اور سربراہ خانہ اپنی اہلیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ خدا کی پرستش کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا کے حضور آتا ہے، اور اگر اس میں ناخالص پن بھی ہے تو وہ اس لاک ڈاؤن کے دوران، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرصہ کم سے کم بھی 14 دن تو لازمی کسی بھی ملک میں ہم دیکھیں، کم سے کم بھی 14 دن تو ہیں، اور یہ بہت دن ہے جس میں وہ اپنے خدا کے ساتھ تعلق استوار کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ان کے سماجی اتنے تعلقات ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑے ہوئے ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ منقطع ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ استوار نہیں ہوتا، وہ اس منقطع رشتے میں اپنے سماجی تعلقات میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ اس آئسولیشن میں ہے یا کسی ہاسپٹل میں ہے یا اپنے گھر میں ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ آئسولیٹ ہوئے ہیں، سیلف آئسولیشن ہے، کرنٹین ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کرے۔ اور جب وہ خدا کی عبادت کریں گے، جب خدا کے قدموں میں جھکیں گے، جب خدا کی مرضی کی تکمیل کریں گے، تو خدا کی برکات ان پر نازل ہوں گی، اور کرونا وائرس اور اس کے اثرات انسانی معاشرت سے، انسانی زندگی سے اور ان کے گھر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہوں گے۔ اور خدا نے یہ موقع دیا ہے، اب کوئی نہ سماجی ذمہ داری ہے، نہ معاشی ذمہ داری ہے، نہ تدریسی ذمہ داری ہے، نہ کوئی اور ذمہ داری ہے، بس خدا نے یہ وقت دیا ہے کہ صرف اور صرف زندہ خدا کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اور کرونا وائرس اور اس کے اثرات بھی زائل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاندان مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار ہوگا۔ عزیزو، اب رہی میری بات، اب اگر آپ یہ سوچیں گے جیسے یشوع سوچتا ہے، وہ اپنے آپ کو ان سے دور کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس معاملے میں، خدا کی پرستش کے معاملے میں اپنے خدا کی عبادت کروں گا۔ آج خاندان کا ہر فرد، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اتنے عذاب کے باوجود کرونا وائرس جس نے لاکھوں زندگیوں کا اتلاف کیا ہے اور جس کا پھیلاؤ دنیا کے بیشتر ممالک میں ہے، لیکن اس عذاب کے باوجود اور اس دکھ کے باوجود، ان اموات کے باوجود، انسان آج جس طرح یشوع کہتا ہے کہ رہی میری اور میری گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی عبادت کریں گے۔ آج گھروں میں وہ محصور تو ہیں، آج گھروں میں رہ تو رہے ہیں، آج گھروں میں تو ہیں، لیکن ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کامیڈیز وہ دیکھ رہے ہیں، یا گپ شپ میں مصروف ہیں، یا پھر چیٹنگ میں مصروف ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پر ہیں، لیکن آج اپنی زندگی پر غور کریں اور خداوند کے قدموں میں آئیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے، کیونکہ ساری چیزیں مل ملا کر خدا کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ تو کرونا وائرس کے اس وائرس کے پھیلاؤ میں آپ خداوند کے اس باہوں میں آئے، خدا کی قدرت اور قوت سے لبریز ہوں، اور جس طرح یشوع کہتا ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، آئیے میرے ساتھ دیکھیے یشوع 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج کہ تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں
جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری، غور کریں اس آیت کے حصے پر جو یشوع برملا کہتا ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا نے آپ کو کرونا وائرس کے باعث جو لاک ڈاؤن ہے، خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ پازیٹیولی اس وقت کو خداوند کے حضور گزرانے، اور جب خدا کے حضور گزرانے گے، خدا تو یہوہ یری ہے، وہ آپ کی زندگی میں اپنی برکات کو نازل کرے گا، اور آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو کہ میرا کیا ہوگا، اس مسئلے کا کیا ہوگا۔ آپ یہ نہ سوچیں، آپ یہ سوچیں خدا نے مجھے اور میرے خاندان کو وقت دیا ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں، اور خدا کے زندہ قدموں میں ہم زندہ خدا کے قدموں میں آ کر اپنے خدا کی عبادت کریں، اور اس طرح آپ کا خاندان روحانی ہو جائے گا۔ اور یہ وقت خدا نے دیا ہے، چند دن، چند ہفتے آپ کو، آپ کے خاندان کو دیا ہے، تاکہ آپ زندہ خدا کے حضور آئیں اور روحانی ترقی حاصل کریں، روحانی بالیدگی حاصل کریں، اور پازیٹیوٹی کی طرف آئیں۔ آپ کا ذہن نیگیٹیوٹی کی طرف نہ جائے، اور نہ مایوسی، نہ فرسٹریشن آپ کو ہوگی، بلکہ خدا کے روح سے آپ تر و تازہ ہوں گے، آپ کا خاندان تر و تازہ ہوگا، اور خدا آپ کو عائلی برکات سے یقیناً نوازے گا۔ خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے عہد جدید میں اعمال 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ کیسریا میں کورنیلیس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبہ دار تھا جو اتالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ عزیز و خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کورنیلیس یہ غیر قوم سے تھا، یہ یہودی نہ تھا، لیکن یہ بھی اپنے گھرانے سمیت خدا کی عبادت کرتا تھا۔ تو جب کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہے، تو نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی بھی خدا کی عبادت کریں، اپنے خدا کے حضور جھکیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن اس انداز سے رکھتا ہے کہ ان کو خیرات دیتا ہے، ان کو جو خدا نے اسے بخشا ہے وہ دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں اعمال 10واں باب اس کی دوسری آیت، وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا۔ عزیزو، مسیحوں کو اور غیر مسیحوں کو اپنے گھرانے سمیت خدا سے ڈرنا ہے، اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، اور خدا نے ان پر معاشی طور پر برکات کا نزول کیا ہے، تو وہ اس کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران اپنے ان وسائل کو ان لوگوں کے لیے استعمال کریں جن کے ہاں راشن نہیں ہے، جن کے وسائل نہیں ہیں، اور جو ڈیلی ویجر ہے، روزانہ یومیہ اجرت پر جاتے ہیں، ان کو دیکھیں اور ان کے لیے وہ جو اپنا پیسہ ہے وہ ان کے لیے کریں۔ اور یہ خدا کا عظیم منصوبہ ہے۔ خدا اس طرح اسے اپرچونٹی دی ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، اپرچونٹی دی ہے کہ جو وسائل آپ کو دیے ہیں آپ شیئر کریں، اور اس طرح جو برکات خدا نے ان کو دی ہے وہ اس میں شیئر کریں گے، اور اس طرح آپ زندہ خدا سے اس لاک ڈاؤن کے دوران بہت سی روحانی، مادی اور اقتصادی برکات کو حاصل کریں گے۔ تو خدا چاہتا ہے، یہ خدا نے آپ پر فضل کیا ہے، یہ خدا نے ہم پر فضل کیا ہے، ہم اس میں بھی کرونا وائرس کے باعث خوف زدہ نہ ہوں، ہم اتنے فکر مند نہ ہوں کہ ہم عبادت چھوڑ دیں۔ ہاں، اگرچہ چرچز بند ہیں یا مذہبی جو امارات ہیں وہ بند ہیں، لیکن اس کی عبادت امارات ہی نہیں
بلکہ پالس رسول کہتا ہے ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، اور اس کی عبادت ہمارے بدن سے ہو، ہمارے گھر سے ہو، ہمارے خاندان سے ہو۔ اور جب ہم عہد عتیق میں دیکھتے ہیں تو ابتدائی طور پر کلیسیا خاندان ہی ہوتا، خاندان میں عبادت کرتے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ ہیکل کی تعمیر سے قبل ایسا ہی ہر خاندان میں عبادت ہوتی، اور خدا نے پھر اور جو مضبوطی آتی خاندان میں، کیونکہ خاندان بیس ہے اور شیطان کا حملہ خاندان پر ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں رکھا، ایک خاندان ہے، خدا کی عبادت کرتے، خدا کی پرستش کرتے، خدا کی آواز سنتے، اور ٹھنڈے وقت خدا آتا، ان سے کلام کرتا، اور وہ اب مضبوط رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، اور اس میں خدا کی حضوری ہے، خدا کا عبر ہے، خدا کا جلال ہے، خدا کا کلام ہے، اور اس نے ان کے تعلق کو سیمنٹڈ کیا ہے، مضبوط کیا ہے۔ اور شیطان نے خاندان پر حملہ کیا، ہوا کو تحریک دی کہ وہ پھل کھائے، اور اس طرح باہمی میاں بیوی کے تعلقات پر اس نے حملہ کیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں گناہ کے بعد بچوں کے ماں باپ کے ساتھ تھا، خاندان کا شرازہ بکھر گیا، میاں بیوی میں ہم آہنگی نہ رہی، ذہنی مطابقت نہ رہی، میلانات نہ رہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں باغ عدن سے نکل گئے، خدا نے نکال دیا۔ عزیزو، وہ خاندانی یک جہتی، یک فکری وحدت اور افہام و تفہیم اور انڈرسٹینڈنگ نہ رہی، یہ شیطان کا حملہ۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم کام ہوا ہے کہ اگر کرونا وائرس نے حملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی خاندان سٹرونگ ہوا ہے۔ اب ہر خاندان اپنے خاندان کے ساتھ وہ رہ رہا ہے۔ عزیزو، ہم اس کی پازیٹیو اسپیکٹ کو دیکھیں کہ ہمیں روحانی طور پر بڑھنا ہے، اور جب خاندان مضبوط ہوگا تو شیطان کا حملہ ختم ہوگا، شیطان کچھ نہیں کر سکے گا، اور کرونا وائرس اور اس کے اثرات بھی جاتے رہیں گے، کیونکہ خاندان دعا کریں گے، اور کروڑوں اربوں کھربوں خاندان جب دعا کریں گے ایمان کی اس قوت سے، کرونا وائرس اور اس کے سارے اثرات انسانی معاشرت اور انسانی زندگی سے جاتے رہیں گے۔ لیکن جب لاک ڈاؤن کے باوجود لوگ عبادت نہیں کرتے، آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ نہیں رہتے، تو پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی عبادت کرتا ہے، کورنیلیس خدا سے ڈرتا ہے اپنے گھرانے سمیت۔ اب اس لاک ڈاؤن میں کورنیلیس کی طرح سربراہ خانہ تمام خاندان کے ساتھ خدا کے خوف میں زندگی گزارے، اور جو وسائل اس کے پاس ہیں وہ ان ایمانداروں اور ان لوگوں کو جو نیڈی ہیں، مستحقین ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور پھر ان میں فرسٹریشن نہیں ہوگا، اور ان کی ضرورتوں کو خدا اپنی قدرت سے پورا کرے گا۔ یہ خاص رول کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے دوران خدا چاہتا ہے۔ عزیزوں، میرے ساتھ کلام مقدس کو دیکھیے، خروج 20واں باب۔ ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے۔ کلام مقدس میں خروج 20واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اب اس لاک ڈاؤن کے درمیان کلوز ریلیشن شپ ماں باپ اور بچوں کے درمیان، اور بچے اس دوران اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا سیکھیں، ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان کی تابعداری کرنا سیکھیں۔ اور میں ایک خاندان کو جانتا ہوں، اور اس سے مجھے فون کیا، اس نے کہا بشر صاحب بچے نہ میری نہ باپ کی عزت ہی نہیں کرتے، اور اس سے کہا، بہت روتے ہوئے بیان کیا کہ شوہر مجھ سے لڑتا ہے کہ یہ کیا تو نے سکھایا۔ تو میں نے کہا وجہ کیا؟ کہنے لگی 30 سال میرا شوہر ملک سے باہر رہا،
اور ریٹائر ہوا تو وہ آیا، اب وہ آتا ہے، بچے اس کے پاس نہیں بیٹھتے، بچے جو وہ کہتا ہے اس کی سنتے نہیں، اور پھر ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ تو کہنے لگی میں سمجھ نہیں پاتی کہ آخر کیا ہو گیا ان کو۔ میں نے اس سے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ باپ سے وہ جدا ہی رہے اور وہ لو افیکشن پرموٹ نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ پیسہ تو بیچتا رہا، وہ ان کے لیے ملک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسے تو بیچتا رہا، لیکن اس نے ان کو وقت نہیں دیا، اور جو قربت میں محبت پیدا ہوتی ہے، جو انٹریکشن سے لو اور افیکشن پرموٹ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا۔ عزیزو، آج بھی نفسہ نفسی کے اس عالم میں انفلیشن ریٹ ہائی ہونے کے سبب سے، مہنگائی بہت بڑھنے کے سبب سے، ماں باپ ایک نوکری، دوسری نوکری، تیسری نوکری یا اور ایسی سرگرمیوں میں کہ ان کے پاس بچوں پر نظر رکھنے کا وقت نہیں ہے، بچوں کو دیکھنے کا وقت نہیں ہے، ان سے پیار کرنے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں تھا۔ لیکن اب کرونا وائرس کے باعث باپ بھی گھر میں، ماں بھی گھر میں، بچے بھی گھر میں ہیں، اور بچوں اور ماں باپ کے درمیان محبت، ہم آہنگی اور یہ جذبہ محبت پرموٹ ہو رہا، اور بچے ماں باپ، اب باپ کہتا ہے یہ کرو تو وہ کرتے ہیں، ماں کہتی یہ کرو تو وہ کرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہم نے باہر تو جانا نہیں ہے، اور اس طرح اس میں بچوں کے لیے خاص موقع ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قربت سے وہ یہ فضل حاصل کریں کہ ماں باپ کے تابع ہوں، اطاعت کریں۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ برکت، درازی عمر کی برکت، بلیسنگ آف لانگیوٹی، اور یہ کب؟ یہ خاندان سے ملتی ہے، ماں باپ سے ملتی ہے، ماں باپ کی تابعداری سے ملتی ہے، اور پھر کرونا وائرس کا حملہ ہوگا بھی تو ناکام ہوگا، اس لیے کہ خدا اس بدن کی حفاظت کرے گا، وہ باپ اور ماں کا فرما بردار ہے۔ عزیزو، لیکن جب نافرمان ہوگا، ذرا سے زکام لگا، فلو لگا، کچھ ہوا اور ایک بہانہ بنا اور مر جائے گا، اور کلام میں ہم پڑھتے بھی ہیں اور ایک زبور بھی گاتے ہیں، شریر کے ادھی عمر بھی نہ پائے۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ شریر ہوتے ہیں، اور شریر کو خدا پوری عمر نہیں دیتا، لیکن جب وہ زندہ خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو خدا ان کو برکات سے نوازتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو بتاؤں، میرے والد صاحب ہم وقت خداوند میں ایسے گزارتے، وہ صبح سویرے ہارمونیم بجاتے، رات کو ہم عبادت کرتے، خاندانی عبادت کرتے، اور دوپہر کو بھی ہم اکٹھے ہوتے اور دوپہر کو بھی عبادت کرتے، کیونکہ وہ کنسٹرکشن کا اور دوسرا کانٹیکٹ لیتے، اور ہمارے پاس وقت زیادہ ہوتا کہ خاندانی طور پر۔ اور اس سے کیا ہوا، میں نے اپنے باپ کی قربت میں رہا، ان کے ساتھ رہا اور فرمانبرداری حاصل کی، اور پھر 1995 میں مجھے اسکن کینسر ہوا، لیکن میں اپنے باپ کا تابع دار تھا، اور خدا نے اس کینسر کو میرے بدن سے ہمیشہ کے لیے زائل کیا، اور 1995 سے اب تک میں ٹھیک ہوں، کیونکہ خدا کی وہ برکت تھی، لانگیوٹی کی، درازی عمر کی۔ عزیزو، جب اب کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہے تو اس کا پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے فرمانبردار ہوں، کیونکہ سرکش ہوں گے، نافرمان ہوں گے تو وہ آدھی عمر بھی نہیں پاتے، پھر وہ نشے میں جاتے ہیں، نشہ ہی ان کی جان لے لیتا ہے۔ تو اس لاک ڈاؤن سے ان کے اندر والدین کی محبت کا جذبہ پیدا ہو، اور یقیناً پرموٹ ہو رہا ہے، اور وہ ماں باپ کی عزت کرے، اور عزت کیسے؟ فرمانبرداری سے۔ اور جب وہ اب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ نے کہا یہ کرو، وہ کرو، اور یہ کام کرو، تو وہ تابعداری سیکھتے ہیں، اس لیے کہ اب انہیں پتہ ہے۔ پہلے تو کیا ہے، کئی بچے
باپ ڈھونڈتا ہی رہتا، ماں ڈھونڈتی رہتی، وہ ادھر گئے، گلی میں کھڑے ہیں، چوک میں کھڑے ہیں، ادھر گئے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن اب لاک ڈاؤن ہے، اب گھر میں ہے، باپ کی نگرانی میں ہے، ماں کے ساتھ ہے، اور اس لیے ان کے پاس بھی چوائس نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں اور فرما برداری نہ کریں، کیونکہ انہیں پتہ اب جائیں تو کہاں جائیں۔ اس لیے خداوند ان کو درازی عمر کی برکت دینا چاہتا ہے، اور اس لاک ڈاؤن سے عمر کی درازی ہوگی، پھر وہ نشہ بھی نہیں کریں گے، پھر وہ سی وی بھی نہیں گھومیں گے، موٹر سائیکل ہی ساری رات نہیں چلاتے رہیں گے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ اب لاک ڈاؤن ہے، اب اپنے باپ کے ساتھ ہے، اپنی ماں کے ساتھ ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں۔ اور یہ بھی پازیٹیو امپیکٹ ہے، خدا ان کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ وہ زندہ خدا کے اس کلام کے تناظر میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوں۔ خدا کی کلام مقدس میں عہد جدید میں ہم دیکھیں گے پہلا تیموتھیوس پہلا تیموتھیوس 5واں باب، پہلا تیموتھیوس 5واں باب 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ پھر اس آیت کو میں پڑھوں گا۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر اور بے ایمان سے بدتر ہے۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر لکھا ہے خاندان کیا کرے گا؟ اپنوں کا خیال کرے گا۔ اور یہاں لکھا اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے تو ایمان کا منکر ہے اور بے ایمان سے بھی بدتر ہے۔ اب لاک ڈاؤن ہے، اپنوں کا خیال ہے۔ کئی اپنوں کا خیال ہی نہیں کرتے، دوسروں کا کرتے، دوسرے بچوں کا، دوسرے گھرانوں کا، لیکن اپنے گھرانے کا خیال ہی نہیں کرتے۔ لیکن اب تو لاک ڈاؤن ہے اور اب ان کو اپنے گھرانے کا ہی خیال کرنا ہے، اپنوں کا ہی خیال کرنا ہے، ان کے لیے اسے چاہنا ہے اور کرنا ہے۔ عزیز و خدا کے زندہ مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر وہ جو لوگ اپنوں کا خیال نہیں کرتے تھے اور وہ ایمان میں سمجھتے تھے ہم بہت ایماندار ہیں، اور وہ چرچ چلے جاتے یا روحانی کاموں میں مصروف عمل، لیکن اپنوں کا خیال ہی نہیں، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا کوئی خیال ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہم ایماندار ہیں، لیکن کیا ایمان سے منکر اور بے ایمان سے بھی بدتر۔ اب خدا نے اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں، اپنوں کا خیال کریں، اور جب وہ خیال کریں گے تو ان کی ایمان کی افزائش ہوگی اور وہ ایماندار ہوں گے۔ عزیزو، لاک ڈاؤن کے دوران خاندان کو اپنوں کا خیال، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، بچے ماں باپ کے، ماں باپ بچوں کا، اور جب یہ خیال کریں گے تو پھر خدا کی آسمانی، روحانی اور مادی برکات لاک ڈاؤن کے دوران ہی اس خاندان پر نازل ہوں گی، اور خدا ان کی برکات سے پھر اوروں کو بہت سی برکات سے نوازے گا، اور وہ یکجہتی کے ساتھ اب کیا ہے، ایمان کے منکر نہیں رہے۔ وہ جس کو ایمان سمجھتے تھے تو وہ ایمان ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر اپنے گھرانے کے لیے نہیں، وہ اوروں کے لیے تو بہت کچھ کرتے، لیکن اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی دل سوزی سے دعا نہیں کرتے تھے۔ اب تو انہیں کہیں جانا ہی نہیں ہے، اب تو سامنے جو نظر آئے گا انہی کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے لیے برکت چاہنا ہے، ان کے بہتری کے لیے سوچنا ہے، پلان آؤٹ کرنا ہے، روحانی منصوبے بنانا ہے۔ خدا نے یہ وقت دیا، پہلے معاشی سرگرمیوں میں یا سماجی سرگرمیوں میں یا اور سوشل ریلیشن کے باعث ان کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن اب کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن ہونے کے باعث اب ان کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے روحانی منصوبے بنائیں، اپنے خاندان کے لیے روحانی منصوبے بنائیں، بچے ماں باپ کے لیے روحانی منصوبے بنائیں، اور اس طرح خاندان دنیاوی سے روحانی ہو جائے۔
اور اپنوں کا خیال. اور بائبل بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے صلیب پر بھی خاندان کی اس عظمت کو اجاگر کیا ہے کہ تیسرے کلمے میں اس سے اپنی ماں کو، اس نے جو اس کی خاندانی یعنی آئلی ذمہ داری ہے اس کی تکمیل کی ہے. اس نے اپنی ماں کو ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اپنے شاگرد کے سپرد کیا. تو یعنی ریسپانسبلٹیز، آبلیگیشن. تو اسی طرح اب لاک ڈاؤن کے باعث خاندان میں لو افیکشن پیدا ہوگا جس میں اپنوں کا خیال. اور جب اپنوں کا خیال ہے، بائبل بیان کرتی ہے اگر وہ اپنوں کا ہی خیال نہیں کرتا، سب کا خیال کرتا ہے، اپنا خیال کرتا ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، ایمان کا ہی منکر ہے، یعنی ایماندار ہی نہیں ہے، ایمان کو ڈینائی کرتا ہے اور بے ایمان سے بھی بدتر ہے. اب خدا خاندان کی اصلاح کر رہا ہے، اس کی تشکیل نو کر رہا ہے، اس کو ری آرگنائز کر رہا ہے، ری اسٹیبلش کر رہا ہے، ری فارم کر رہا ہے. اور یہ لاک ڈاؤن کے دوران خدا یہ خاندان میں کام کر رہا ہے تاکہ وہ بائبل کے تناظر میں اپنی زندگی پر غور کرے. اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 6 باب 4 آیت. عزیز ناظرین، ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے. افسیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھوں گا. اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. اب خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب خاندان میں باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری کہ اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. اس کے معنی ہے ان کے اندر سے غصے کو ختم کرنا ہے. غصہ نہ دلاؤ بلکہ کیا کرو؟ آئیے ذرا دیکھیں، لکھا ہے خداوند کی طرف سے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کی پرورش کرو. پہلے باپ کیا، صبح گیا، شام کو گیا، وہاں مسائل پیدا ہوئے اور ورکنگ پلیس پر مسئلہ ہے، گھر آیا غصے میں ہے اور بیوی پر غصہ اور بچوں پر تو بہت زیادہ غصہ کیونکہ وہ تھکا ماندہ آیا، بچوں نے ایسا ریئیکٹ نہ کیا، اس کو غصہ آیا اور بہت لڑائی جھگڑا، بچوں کو مارا پیٹا، ایسے جیسے کوئی دشمن کسی دشمن کو مارتا ہے. اپنے بچے ہی نہیں نظر آ رہے، بچے سمجھ ہی نہیں رہا، ان کو مارتا پیٹتا ہے کیونکہ وہ انڈر ٹینشن اپنے ورکنگ پلیس سے آنے جانے سے. لیکن اب کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے باعث وہ اپنے گھر میں ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے باہر کی، اور خدا نے اس کو یہ فضل دیا ہے کہ ساری ٹینشن فری ہو کر اب وہ اپنے گھر میں ہے اور لاک ڈاؤن ہے، اپنے گھر میں وہ رہ رہا ہے اور نہ صبح جلدی جانے کی، نہ آنے کی، اور نہ غصہ. اب بچوں سے غصہ نہیں، اب وہ پکڑ کے ایسے مار پیٹ نہیں رہا، پتہ ہی نہیں ہڈی پسی ٹوٹ جائے، باہر رہا کوٹ رہا ہے، بلکہ اس کی بجائے وہ ریلیکس ہے. اور چونکہ اب ریلیکس ہے، اب بچوں کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی تربیت کرے گا، ان کی پرورش کرے گا، ان کے لیے اچھے منصوبے بنائے گا، ان کے لیے خود دعا کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر دعا کرے گا اور کلام پڑھے گا. بائبل کی ریڈنگ عزیزوں لاک ڈاؤن کے دوران یہ سب سے لکھا ہے یہاں پر خدا کے کلام مقدس میں. افسیوں 6 باب اور اس کی جب ہم 4 آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں 6 باب کی 4 آیت، اور اے اولاد والو، تم اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ. اور ایک باپ وہ ایسے ہی گھر میں آیا اور بیوی نے روٹی نہیں پکائی، اس نے کہا پکائی نہیں، اس نے کہا میں بھی ادھر کام، اس نے اس کو مارا، اس نے بچوں کو مارا، بچے آپس میں لڑائی، اس طرح لڑائی چل رہا ہے. لیکن اب کیا ہے؟ اب مسیحی خاندان ہے، بائبل کے تناظر میں تو وہ مار پیٹ کی بجائے محبت کے ساتھ. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے بلکہ خداوند، لکھا اپنے فرزندوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی طرف سے تربیت، اپنی طرف سے نہیں،
خدا کی طرف سے تربیت، وہ خدا کا کلام پڑھے گا اور خدا سے وہ تربیت حاصل جو کی ہے اس تربیت کے تناظر میں اپنے بچوں کو ٹرین کرے گا، اپنے بچوں کو سکھائے۔ تو کلام مقدس میں اس وقت جب کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہے تو باپ ان کو کہے بیٹا بائبل پڑھو، آپ پیدائش سے شروع کرو، متی سے شروع کرو، آپ پورا پڑھو، آپ چیپٹرز بار بار پڑھو، اور پھر اس بائبل کو آپ نے متی سے مکاشفہ تک پڑھنا ہے، بائبل ریڈنگ، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی کرے۔ جب وہ تربیت پائے گا ان کی تربیت کرے گا۔ عزیزو، خدا کی طرف سے تربیت، اور غصہ ہوگا تو وہ تربیت نہیں کر سکتا۔ تربیت غصے کی حالت میں نہیں ہوتی، ریلیکس ہو کر ہوتی ہے، لیکن نصیحت دے دے کر ان کو ایڈوائز کرے گا۔ اس کے پاس وہ ٹینس فری ہے اور اس کا مائنڈ بالکل ریلیکس ہے، اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کرے گا۔ تو عزیز ناظرین، یہ ایسا نہیں ہے کہ باپ ذہنی پریشانی میں ہے، کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور وہ ان فکروں میں رہے اور پتہ چلے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، وہ ٹینشن میں ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ زندہ خدا کے قدموں میں آئیں اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، نصیحت کریں، ان کو ایڈوائز کریں، ان کے زندگی کی ان باتوں کو ان کو بیان کریں۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں امثال 22واں باب اس کی 6 آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں امثال 22واں باب، امثال 22واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، لڑکی کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ باپ اس کی تربیت کرتا ہے تو پھر وہ خدا کی مقدس راہ پر چلے گا، اور یقیناً خداوند اس کو برکت دے گا۔ اور باپ کے پاس وقت ہے، اب کوئی اور کام ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی نصیحت بھی کرے، تربیت بھی کرے، اور خدا کے کلام میں وہ بچہ بڑھتا چلا جائے۔ امثال 4واں باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو۔ اب بچوں کو بھی کوئی کام نہیں ہے کہ انہوں نے اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، یا کھیل کود میں، یا دوستوں کے پاس جانا ہے۔ بچوں کے پاس بھی وقت ہے اس لاک ڈاؤن کے دوران۔ اب بچوں کو ان کی اٹینشن کو ڈرا کریں، کیا میرے بچوں میری طرف توجہ دو۔ تو چونکہ اب کوئی اور بات ہی نہیں ہے، صرف ایک دوسرے پر توجہ دینی ہے، باپ بچوں پر توجہ دے، بچے باپ کی تربیت پر توجہ دیں، اور اس طرح خاندان خدا کی قدرت سے اور خدا کے فضل سے بڑھتا ہے، روحانی طور پر بڑھتا جائے گا۔ امثال 30واں باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے۔ اب اس کے دل کو پریپیئر کرے، بالیدگی اس کو تیار کرے، اس کو پریپیئر کرے۔ امثال 30واں باب 2 آیت، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ جب یہ وقت ہے تو اس میں باپ ان کی صحیح تربیت کرے کہ وہ حکموں کو مانے، خدا ان کی عمر کو بھی بڑھائے گا اور ان کو سلامت بھی رکھے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ کرونا وائرس یا کوئی اور وائرس یا کوئی اور سب سے بڑھ کر جو اس وائرس سے تو کیا ہے، کرونا وائرس سے یا ہنٹا وائرس سے یا کسی اور وائرس سے یا گروپ آف وائرسز سے یا تمام وائرسز، وہ کیا کرتے ہیں، بدن کو مار دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا وائرس ہے اور وہ ہے گناہ کا وائرس، جو صرف موت نہیں بلکہ ابدی موت کا باعث ہے۔ پھر باپ ان کی تربیت کرتا ہے تو وہ اس وائرس سے بھی بچے رہتے ہیں۔ لکھا ہے، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ اب باپ ان کو ٹیچ کرے گا تو وہ کیا کریں گے، وہ سچائی ان سے جدا نہیں ہوگی، اور اپنے دل کی تختی پر وہ خدا کے احکام لکھ لیں گے
اور باپ کی تربیت کو وہ لکھ لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے، انسان 30 باب 4 آیت، یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ یہ وجہ ہے کہ خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں وہ مقبول ہوگا۔ اور اس لاک ڈاؤن کے درمیان باپ کا بڑا رول ہے، ماں باپ کا بڑا رول ہے، خاندان کا بڑا رول ہے کہ وہ خدا کی نظر میں مقبول ہو۔ اور جب اس کے معنی ہے آپ کے سماجی تعلق تو ختم ہے، لیکن اس میں آپ خدا کے ساتھ اور گہرا تعلق کریں۔ آپ سوشلی ڈس ایسوسیٹ ہو گئے ہیں کہ خاندان بس آپس میں، لیکن اس میں آپ اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور جب مضبوط ہوگا تو پھر کرونا وائرس بھی حملہ آور نہیں ہوگا، پھر گناہ بھی حملہ آور نہیں ہوگا، اور انسان کی نظر میں اور خدا کی نظر میں مقبول ہوں گے۔ جب خدا کی نظر میں مقبول ہوں گے، خدا کوئی عذاب آنے ہی نہیں دے گا، خدا برکات سے نوازے گا۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں امثال 6 باب اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے، یہ چلتے وقت تیری راہبری اور سوتے وقت تیری نگہبانی اور جاگتے وقت اس سے باتیں کرے گی۔ عزیزو، اور 23ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ فرمان چراغ ہے، تعلیم نور، اور تربیت کی ملامت حیات کی راہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی تربیت ان دنوں میں کریں گے جو وہ سالوں میں نہیں کر سکے نا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ چلتے وقت رابری، سوتے وقت نگہبانی، جاگتے وقت باتیں، خدا کی باتیں، حکمت کی باتیں۔ عزیزو، یہ موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، پازیٹیو کام کریں۔ مجھے ایک نے فون کیا، اس سے کہا بشر صاحب بڑے پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں کیا کریں، ہم تو بڑے ہی تنگ آ گئے، بس دل پریشان ہو گیا ہے کہ بس نہ باہر آ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ شاپنگ، نہ کوئی ریکریشن، ہم اتنے تنگ آ گئے کہ بس نہ ایسے جیسے قید میں ہیں۔ تو میں نے کہا قید ہی سمجھ رہے ہو نا؟ تو میں نے کہا پالوس اور سلاس قید میں تھے تو وہ تو گیت گا رہے تھے۔ میں نے کہا اب خدا کی ستائش کرے۔ میں نے کہا اب بچہ ساز بجا سکتا ہے نا؟ کہہ رہے ہاں۔ تو میں نے کہا اس کو بولو گیت گائیں، آپ لوگ کلام پڑھیں۔ عزیزو، یہ ہے طریقہ کہ آپ خدا اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں، اور پھر آپ کو قید نہیں لگے گی، بلکہ وہ قید اوروں کے پالوس اور سلاس کا سبھی جانتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ وہ قید میں آدھی رات کے وقت بھی وہ گیت گا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی کوئی اور ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ اسی طرح جب کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن ہے تو آپ کی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ تو دن رات خدا کی حمد کریں، اور جو آپ نے سالہ سال سے نہیں کیا نا، وہ ساری کسر نکل جائے گی اور خدا کی مقبولیت ہوگی، اور اس سے نہ صرف آپ پر برکات ہوگی بلکہ آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کے بندھن ٹوٹ جائے گے۔ یہ ہے پازیٹیو امپیکٹ، اور آپ زندہ خدا کے قدموں میں آئیں۔ عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے زبور 128 اور اس کی 3 آیت۔ زبور 128 اور اس کی 3 آیت۔ زبور 128 اور اس کی 3 آیت، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تیری بیوی تیرے گھر کے اندر۔ اب جب کہ لاک ڈاؤن ہے، اب بیوی گھر کے اندر ہے، اب بچے ہیں، بیوی ہیں، آپس میں محبت پیار کے ساتھ۔ اور کئی ایسے ہیں جن کو معاشی مسائل کے باعث، قرض کے باعث اور بڑی مشکلات کے باعث وہ آپس میں ملتے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک ساتھ
میاں بیوی بچے رہتے ہی نہیں تھے. اب خدا نے موقع دیا ہے کہ اس میں وہ خدا کی اس برکت کے لیے شکر کریں. اور اب لاک ڈاؤن میں میاں بیوی کے آپس میں تعلقات اور بہتر ہوں. یہ خدا کا پلان ہے, یہ خدا کا منصوبہ ہے. اور پھر وہ دونوں مل کر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سوچیں, روحانی ان کے لیے منصوبے بنائیں, خدا کے سامنے ان کے مسائل کو رکھیں, اور خدا نے موقع دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ بھی عظیم بات ہے کہ روزوں کے ایام ہیں, روزے رکھیں, دعا کریں ان لوگوں کے لیے جن کو کرونا وائرس ہے, اور بیوی اور بچوں اب اسے بتائے کہ پہلے تو باہر نکل جانا ہے. کئی شوہر ہیں وہ رات گئے آتے, بچے سوئے, بیوی سوئی ہے, آئے صبح ایک دم کام پر چلے گئے. اب لاک ڈاؤن کے باعث اسے گھر پر ہی رہنا ہے, آپس میں خوشگوار تعلقات. اور یہ خدا کی ریکوائرمنٹ ہے, خدا چاہتے ہی ہے. اور پھر یہ برکت ہے, لیکن ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے عزیزوں. پھر اس کی بھی عمر کی درازی ہے. چھٹی آیت میں لکھا تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے, یعنی خدا اس کی عمر کو بھی دراز کرتا ہے. عزیزوں میرے ساتھ ذرا دیکھیں پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7ویں آیت. خدا کے کلام مقدس میں پہلا پطرس 3 باب اور 7ویں آیت میں لکھا ہے, اے شوہروں تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو, اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو, اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں, تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. اب خداوند چاہتا ہے, پہلے ہو سکتا ہے ہم کی دعائیں رکی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے پاس رہنے کا وقت ہی نہیں ہے. اب ایسے میں نے ایک فیملی میں گیا تو کہنے لگے بشر صاحب ہماری تو آپس میں بھی ملاقات نہیں ہوتی. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی کہ میں آتی ہوں نا تو میرا شوہر کام پر گیا ہوتا ہے, چلا جاتا ہے, 12 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے, 12 کی اس کی ہے. میں آتی ہوں اور وہ چلا جاتا ہے, اور پھر بچے وہ اسکول چلے جاتے ہیں, اور وہ آدھا دن, اور اس میں بھی ایک کی ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن عزیزو کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن کے باعث اب سب ایک ہے, ڈیوٹی ہی نہیں ہے, سب چھٹی, شوہر چھٹی پر ہے, بیوی چھٹی پر ہے, بچے بھی. اور اسی نے مجھے فون کیا, اسی کا بشر صاحب ہمیں تو زندگی کا اب پتہ چلا کہ خاندانی زندگی ہے کیا. ان چند دنوں میں ہمیں پتہ چلا کہ خاندان ہے کیا, کیونکہ اب تینوں خاندان کے کمپوننٹ ایک ساتھ ہیں عزیزو لاک ڈاؤن کے باعث. اور پھر کیا ہے, ایک دل ہو کر دعا کرے. اور یہاں کلام مقدس میں یہاں لکھا ہے, اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو. وزڈم, عقل مندی, خدا عقل دیتا ہے, خدا دانائی بخشتا ہے کہ کیسے بیوی کے ساتھ گزر بسر کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی کلام مقدس میں لکھا ہے عورت کو نازک ظرف جان کر عزت کرو. یعنی یہ نہیں ہے کہ مار کٹائی, یعنی یہ بھی نہیں ہے اب کہ بھئی ابھی چند دن یہاں ساتھ ہیں تو اب مار کٹائی کی جائے, لڑائی جھگڑا ہو, بلکہ اس کے برعکس کیا ہے کہ محبت کے ساتھ نازک ظرف. جیسے برتن ہے نا شیشے کا, اب عقل مند بھی ہے نا تو شیشے کا برتن کو ایسے نہیں رکھتا, بلکہ اس کو نا بڑے آہستہ سے اس کو سمجھ آئے کہ یہ نازک ظرف ہے, یہ برتن بڑا نازک ہے. اور اسی طرح جو لوگ خداوند سے پیار کرتے ہیں وہ نازک ظرف جان کر عزت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کلام مقدس میں لکھا ہے اور یوں سمجھو, یہ انڈرسٹینڈنگ کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. اب کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن جو ہوا, اس میں وہ دونوں مل کر خدا کے حضور دعا کریں, اور جو ان کے درمیان تعلقات میں ویکنسز تھیں ان کو ختم کریں. اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ دونوں مل کر دعا کریں گے تو ان کی دعائیں سنی جائے گی. پہلے ایک دعا کر رہا ہے, دوسری
شوہر دعا کر رہا ہے، بیوی ڈیوٹی پر ہے، بیوی آپ گھر میں دعا کر رہی ہے تو وہ ڈیوٹی پر ہیں، اور بچے اسکول گئے ہیں، کالج گئے ہیں، اب سب ایک ساتھ ہیں، اور جب مل کر دعا کرتے ہیں تو خدا برکات سے نوازتا ہے۔ ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے۔ عزیزو، خدا کے حضور دعائیں کرنی چاہیے، اور پھر لکھا ہے تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ ان کی دعا پھر رک نہیں جاتی، ان کی دعا خدا کے حضور پہنچتی ہے، اور خدا کے فضل سے خاندان اپنے زندہ خدا کے قدموں میں آ کر اس سے برکت پاتا ہے، اور خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ خاندان برکت پائے، اور ان کی دعائیں نہ رکیں بلکہ ان کی دعائیں جاری رہیں، اور وہ خداوند میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے ہی چلے جائیں۔ عزیزو، میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے کلسیوں تیسرا باب اور اس کی 19ویں آیت، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ بہت سے تلخ مزاج، ایسے تلخ، بس ادھر بات کی اور تلخ، اب کیا ہے؟ تلخ مزاجی نہیں، بلکہ خدا نے وقت دیا، اس کو پتا تلخ مزاجی کروں گا میں جاؤں گا کہاں؟ دوست کے گھر بھی نہیں جا سکتا، وہ اور سارے سوشل سرکل سارے ختم ہیں، اور اگر ہوا تو پتہ چلا کرونا وائرس لگ جائے گا، تو اس لیے نا وہ گھر میں ہی ہے، اور اس کو پتہ ہے اتنا تلخ مزاجی کی تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا۔ اس لیے خدا نے یہ وقت دیا کہ وہ تلخ مزاجی، یعنی انسان کا مزاج بدل جائے، تلخ مزاجی کی بجائے اب اس کے مزاج میں محبت ہو۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے، ایک ایسے خاتون، اس کا شوہر باہر سے آنا تھا، وہ میرے پاس آئی، کہنے کہ بشپ صاحب دعا کرو میرا شوہر نہ آئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی ہے وہ نہ ملک سے باہر گیا ہوا، تو وہ اس نے کہا کہ میں آؤں گا، تو میں نے کہا اس میں تو بلکہ اچھی بات ہے۔ کہنے لگی نہیں اچھی کیا، وہ آئے گا مارتا کوٹتا بچوں کو ڈانٹتا نہیں۔ خدا نے خاندان کو ایک ساتھ کر دیا ہے، اور اگر شوہر تلخ مزاج ہے یا بیوی تلخ مزاج ہے یا بچے تلخ مزاج ہے، اب ان کے مزاج کو بدلنے کے لیے خدا نے یہ ممکن کیا کہ وہ ایک ساتھ ہوں، اور ان کے اندر سے تلخیاں ختم ہوں، ان کے اندر محبت پرموٹ ہو، اور وہ خداوند میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں، اور خدا کی برکات ان کی زندگی میں ہمیشہ رہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے کلسیوں 30 باب اور اس کی 18ویں آیت، اب بیوی کو بھی خدا چینجز لاتا ہے، شوہر میں بیوی میں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اے بیویوں جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اب ان کے اندر بھی تابع داری، اب کیا ہے؟ اب شوہر باہر ہے نا، تو وہ اس کے مرضی سے نہیں چلتی، اپنی مرضی سے چلتی ہے، جو چاہا کیا، جو مرضی۔ اب شوہر آئے، شوہر ساتھ ہوگا تو ظاہر ہے کنسلٹیشن کے ساتھ بات چیت کر کے یا اس کی تابع داری میں، تو خدا اب اس نے یہ مناسب سمجھا کہ خاندان خدا کے سانچے میں آئے۔ خدا چاہتا ہے کہ خاندان خدا کے کلام کے تابع ہو جائے، خدا کے تابع ہو جائے، اور ہر ایک جو اس خاندان کا کردار ہے، شوہر، بیوی اور بچے، یہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈال جائیں، اور جب خاندان مضبوط ہوتا ہے تو معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، خاندان کمزور ہوتا ہے تو معاشرہ کمزور ہوتا ہے، اور خدا فرد کو مضبوط چاہتا ہے، خاندان کو مضبوط چاہتا ہے، اور اس طرح معاشرے کی مضبوطی چاہتا ہے، اور معاشرے کی روحانیت کو وہ چاہتا ہے، معاشرے کو روحانی طور پر بالیدگی میں دیکھنا چاہتا ہے، میچورٹی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے خدا چاہتا ہے کہ فرد اور خاندان پر وہ خاص توجہ دیتا ہے، کیونکہ خاندان اگر خدا اور اس کے خوف میں زندگی گزاریں گے تو خدا ان کو یقیناً برکت دے گا۔ اب شوہر کیا کرے گا؟ بیوی سے تلخ مزاجی نہیں کرے گا، بیوی اس کے تابع ہوگی،
اور اسی طرح افسیوں چوتھا باب اس کی 32ویں آیت کو دیکھیں گے. افسیوں چوتھا باب اور اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. جب وہ ایک ساتھ رہیں گے نا، پھر ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. شوہر بیوی کے قصور معاف کرے گا، بیوی شوہر کے قصور معاف کرے گی، ماں باپ بچوں کے قصور معاف کریں گے. بچے اگر وہ سمجھتے ہیں ماں باپ ان پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ان کو معاف کریں گے. خدا اس دور میں چاہتا ہے کہ معاف کی ایک دوسرے کو کرے، اور مسیح کا پہلا کلمہ ہی معافی ہے. خاندان میں ایک دوسرے کو معاف کریں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ معافی کے بغیر خدا کا پاک روح کام نہیں کرتا. جب خاندان سخت دل ہوتے ہیں، شوہر سخت دل ہے، بیوی سخت دل ہے، بچے ان سخت دلی پر چلتے ہیں، تو خدا کا پاک روح فلو نہیں کرے گا. لیکن جب ان کے اندر معاف کرنے کی روح ہے، اور یہ روح مسیح کی روح ہے، اور یہ مزاج مسیح کا مزاج ہے، اور صلیب پر پہلا کلمہ یہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. ہم پھر ان کے سارے کاموں کو ان کی نادانی سمجھ کر معاف کرتے ہیں. اور کرونا وائرس کے باعث، لاک ڈاؤن ہونے کے باعث ہم خاندان کے کردار میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے. اور میرا ایمان ہے کہ اگر نہیں بھی تو آج کے اس پروگرام سے، آج کے اس کلام سے وہ اپنی زندگیوں میں چینج کریں گے، ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے. اور اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے غلطیوں چھٹا باب غلطیوں چھٹا باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو. پھر ہم ایک دوسرے کا محبت پیدا ہوتی ہے، ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کا بار اٹھاتے ہیں. کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک دوسرے کا بار اٹھانا چاہیے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا چاہیے، ان کے لیے بوجھ سے دعا کرنا چاہیے، بوجھ سے ان کے لیے کام کرنا چاہیے، بوجھ سے خدا کی ضرور شفاعت کرنا چاہیے. اور جو اپنے خاندان کے ساتھ اس بوجھ کے ساتھ دعا نہیں کرتا، وہ دوسروں کے لیے بھی نہیں کر سکتا. اور اگر نہیں بھی کرتے رہے تو اس لاک ڈاؤن کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ جو میری آواز کو سنا ہے، پورے دنیا میں خاندان کو اپنے کردار پر اور اپنے رویے پر غور کرنا ہے. اور خدا خاندانوں کی درستگی چاہتا ہے. اب یہ دیکھیں، اسی لیے لاک ڈاؤن ہے کہ خاندان بچے، اور جب خاندان بچے گا تو یقیناً خدا کی برکات ان کی زندگی میں ہوں گی. عزیزوں میرے ساتھ دیکھیے یسایا 26 باب اس کی 20ویں آیت. یسایا نبی کا صحیفہ 26واں باب یسایا نبی کا صحیفہ 26واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے لوگو اپنے خلوت خانوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غضب ٹل نہ جائے. کیا ہی عظیم بات ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں چھپ جائیں اور دروازہ بند کر لیں. اور کب تک؟ جب تک غضب ٹل نہ جائے. اب کون سا غضب ہے؟ کرونا وائرس کا غضب جو زندگیوں کو تلف کر رہا ہے، جو موت کا سبب ہے. اگر کسی کرونا وائرس والے بندے سے ہاتھ ملا لیا تو کیا ہے؟ کرونا وائرس لگ گیا. خدا چاہتا ہے اس غضب سے بچیں، اور ایک طرف تو اس غضب سے بچنا ہے، اور چھپ جانے سے مراد اپنے گھر میں رہنا ہے، اور دوسری بات اپنے گھر کی اصلاح کرنا ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، ازدواجی زندگی کی اصلاح کرنا ہے. اور خدا پھر بہت سی برکات دے گا
اور اس کے بعد جب خاندان چند دن تک، چند ہفتے تک ایک ساتھ رہتے ہیں، ان میں لو افیکشن پروموٹ ہوگا، اس غضب نے ختم ہونا ہی ہے، اس لیے کہ خدا غضب سے بچاتا ہے، کیونکہ خدا کا یہ حکم ہے، اس لیے خدا ضرور اس غضب سے ان لوگوں کو جو اس کے تابع ہیں بچائے گا، اور پھر ان کو اپنے فضل سے وہ نکالے گا، اور پھر ایک سوشل سیٹ اپ ہوگا، لیکن وہ پھر ایمان کی بیس پر ہوگا، روحانیت کی بیس پر ہوگا، سچائی کی بیس پر ہوگا، اور پاکیزگی کی بیس پر ہوگا۔ اور جب انسان اس کرونا وائرس کے اس عذاب سے نکلے گا تو وہ خدا کی شکر گزاری کرے گا۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں پیدائش 8واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ پیدائش 8واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ اب طوفان ختم ہو گیا ہے، اب غضب ختم ہو گیا ہے، اب فیوری ختم ہو گئی ہے، اب وہ اپنے کشتی سے نکلے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس میں اپنے خاندان کی اصلاح کر کے، اپنے خاندان کی بہتری کر کے، روحانی ترقی کا باعث بن کر عذاب کے ختم ہونے کے بعد آپ اس سے نکلیں گے تو آپ خاندانی شکر گزاری کریں گے۔ آئیے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیں، کلام مقدس میں پیدائش 8واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذبح پر سوکھتی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا، انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑک پن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ جب آپ اپنے خاندان کی اصلاح کر کے اور غضب ختم ہو جائے گا، آپ باہر نکلیں گے، آپ سب سے پہلے خدا کے لیے مذبح اس پر قربانی چڑھائیں گے، اور وہ قربانی شکر گزاری کی قربانی ہے کہ خدا تو نے مجھے بچایا، خدا تو نے میرے خاندان کو بچایا، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ کرونا وائرس اور اس کے اثرات کو تو نے ہماری زندگی سے دور رکھا۔ اور پھر جب آپ اپنے سوشل سرکل کو بڑھائیں گے، اپنے سوشل سیٹ اپ میں آئیں گے، اور پھر اپنی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہوں گے، تو آپ شکر گزاری کر کے اور پھر خدا کے ساتھ رہ کر پھر پہلے کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ آپ مضبوط خدا کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر آپ خداوند میں اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ ہے خدا کا منصوبہ، یہ ہے خدا کا پلان، اور اس منصوبے کو سمجھیں۔ اور کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہونے کے دوران خاندان کو کیا کرنا چاہیے آج ہم نے سیکھا، اور میرا ایمان ہے جب آپ کریں گے خدا آپ کو، آپ کے خاندان کو برکت دے گا، اور پھر آنے والے ایام میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا جو خدا کی رضا، خدا کی مرضی، خدا کے آئین اور احکام کے عین مطابق، اور پھر وہ بابرکت ہوگا۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آج زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ آئی خداوند خاندان کی اس طرح تشکیل کرے جس اساس پر، جس بیس پر تو خاندان کو چاہتا ہے، اور یہ ایام تو نے بخشے ہیں تاکہ اپنے خاندان کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں، خدا کے فرما بردار ہوں، اور خدا سے وہ برکات حاصل کریں، اور پھر جب یہ غضب ختم ہو اور نیا معاشرہ تشکیل پائے جس میں محبت، ہم آہنگی، پاکیزگی ہو، اور اے خداوند پھر کوئی ایسی وبا، کوئی ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ تیرے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب نوح نے تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی گزرانی، تو نے کہا اب میں ان پر برکت نازل کروں گا اور لعنت نہیں۔
ایسے زندہ خدا اس وقت جو اس آواز کو سن رہے ہیں ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں، اور اسی طرح خدا تیرے ان تمام بیٹے اور بیٹیوں کے لیے آئے خداوند جو کرونا وائرس کے حملے کے زیر اثر ہے، ان سے تمام وائرس کو، تمام اثرات کو زائل کر، اور اے خدا میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری حضور منت کرتا ہوں، ان کو بحال کر، ان کو شفا دے، ان کے بندنوں کو توڑ، اور اے خداوند ان کے لنگس کو بحال کر دے، اور ان کے بدن سے درد کو دور کر، اور آئے خداوند انہیں موت سے نکال کر زندگی میں لے آ۔ کرونا وائرس اور اس کے سارے اثرات ان کی زندگیوں سے جاتے رہے، ان کے خاندان سے جاتے رہے، ان کے عزیز و اقارب سے جاتے رہے، اور اے خداوند پاکستان میں جو آئسولیشن میں ہے، دنیا بھر میں، دنیا کے تمام ممالک میں، جہاں جہاں آئے خداوند آئسولیشن میں ہے، آئے خداوند وہاں تیرا مقدس ساتھ چاہتا ہوں، اور اے خداوند تو نے اژدہا اور اس کے سر کو کچلا ہے، اور اے خداوند تو نے موت کو شکست دی ہے، اور اپنے لوگوں کو تو اس موت کے قبضہ سے نکال۔ تیرے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ لازر 4 دن سے مر چکا تھا، تو نے فرمایا لازر نکلا اور وہ قبر سے باہر آ گیا۔ یائر کی بیٹی مر چکی تھی، تو نے کہا تلیتا کومی، اور وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ اس بیوہ کا بیٹا، جوان بیٹا جس کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، تو نے جنازہ رکوایا، تو نے کہا مت رو، اور پھر کہا اے جوان اٹھ، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اے خدا میرا ایمان ہے کرونا وائرس کے تمام موت کے اثرات کو، موت کی تاثیروں کو تو نے ہمیشہ کے لیے بسم کر دیا ہے، اور تمام جو کرونا وائرس کے باعث جانکاری میں ہے وہ رہائی پائیں، شفا پائیں، اور نارمل زندگی گزاریں۔ ان سب پر تیرا خون چاہتا ہوں، وہ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی خطے میں کوئی بھی ان کی ذات پات ہے، ان سب کے لیے شفاعت کرتا ہوں، اور ان کو زندگی اور ہمیشہ کی زندگی بخش، اور اسی طرح خاندان جو ٹھیک ہے، شفا یاب ہے، وہ بھی اپنی اصلاح کرے، اپنے خاندان کے لیے دعا کرے، ان لوگوں کے لیے دعا کرے، اپنے وقت کو پازیٹیولی یوٹیلائز کرے۔ زندہ خدا پاکستان کے تمام اداروں کے لیے برکت چاہتا ہے، تمام آئے خدا مند مقننہ، عدلیہ، انتظامیہ اور عسکری آئے خدا اداروں کے لیے برکت چاہتا ہوں، اور اسی طرح خدا دنیا بھر میں تمام تیری ان تنظیموں کے لیے جو آئے خدا مند ان کی امداد کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، تمام ڈاکٹرز کے لیے، تمام نرسز کے لیے، تمام پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے آئے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، اور ان کو اپنی پناہ میں رکھ تاکہ کرونا وائرس کا حملہ ان پر نہ ہونے پائے، اور دنیا میں جتنے لوگ آئے خدا اس وقت ہاسپٹلز میں ہیں ان کو شفا دے، آئسولیشن میں ہیں ان کو شفا دے، اور اے خدا اسی طرح تیری بیٹی گلیڈس جو UK میں ہے، آئے خدا اسے کرونا وائرس سے اسے اس کے خاندان کو رہائی دے۔ آئے خدا اٹلی میں، آئے خدا جتنے تیرے لوگ ہیں جو اس وقت دکھ میں ہیں، اور جہاں ڈیتھ ٹول بڑھتا ہی جاتا ہے، یسوع کے نام سے وہ زندگی پائیں، شفا پائیں، اسپین میں شفا ہو، اور امریکہ میں آئے خدا شفا ہو، اور اے خدا دنیا کے وہ ممالک جہاں تیزی سے کیسز بڑھتے ہیں وہاں زیرو پر آ جائے، موقوف ہو جائے یہ وبا، یہ عذاب۔ اے خدا تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے تو زندہ خدا اسی طرح
تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے تمام خادموں کے لیے جو ان کے لیے شفاعت کرتے ہیں، جو ان کے لیے دستے دعا بلند کرتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا، تیرا فضل چاہتا، ان کے خاندانوں کے لیے تیری برکت چاہتا، اور اے خدا سب کچھ نارمل ہو جائے، چرچز دوبارہ کھلے، مذہبی ادارے پھر کام کرنا شروع کریں، اور تیرے لوگ نو کی طرح اپنے خاندانوں کے ساتھ تیرے گھروں میں شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں اور شکر کرتے ہوئے تیرے گھر میں داخل ہوں۔ اے خدا میرا ایمان ہے بہت جلد تو نے کر دیا، تو نے کر دیا ہے، تیرا شکر۔ اور اے خدا پالم سنڈے کی عبادات، گڈ فرائیڈے کی عبادات، ایسٹر کی عبادات، اے خدا تیرے فضل سے ہو، تیرا شکر، تیری تعریف، حالات کو بالکل بدل دے، اس لیے کہ خدا میرا ایمان ہے کہ تو طوفانوں کو تھما سکتا ہے، اور تو کہتا ہے ہوا اور پانی تیرا حکم مانتی ہیں، کرونا وائرس اور تمام وائرسز اے خدا تیرے کنٹرول میں ہے، اور تو نے ان کو زیر کر دیا ہے، تیرا شکر، تیری تعریف۔ اے خدا چرچ آف لیونگ کرائسٹ کے لیے بھی تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے خادم ریورنڈ امیاس کانسٹنٹائن مل اور اے خدا ساری ٹیم کو تیرے حضور لائے، تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے خدا میری دعا کو سن، اور جتنے اس آواز کو سن رہے ہیں ان پر تیری کثرت سے برکت ہو۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرسی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارا روز کی آج ہمیں، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کے قرض معاف کیے، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، تیری بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے، آمین۔ اب ہماری خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین اور دنیا بھر کے تمام مقدسوں کے ساتھ اب سے ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔